السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ رشتہ داری کو کاٹ دینا، اللہ تعالیٰ نے خاندانی و سسرالی رشتہ داریوں کو اپنی نعمت بتایا ہے جس سے انسانوں کو نوازا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ تم رشتہ داریوں کو جانو، پہچانو اور ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور نیک برتاؤ کرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں سے بگاڑ اور قطع تعلق کو حرام فرمایا ہے، اور حکم دیا ہے کہ ان رشتہ داریوں کو نہ کاٹو، یعنی ایسا مت کرو کہ بھائیوں اور بہنوں، چچاؤں، پھوپھیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور نواسوں وغیرہ سے اس طرح کا بگاڑ کر لو کہ یہ کہہ دو کہ تم میری بہن نہیں اور میں تمہارا بھائی نہیں، اور یہ کہہ کر بالکل رشتہ داری کا تعلق ختم کر لو۔ یہ درست نہیں۔ ایسا کرنے کو قطع تعلق اور رشتہ کاٹنا کہتے ہیں۔ یہ شریعت میں حرام اور بڑا سخت گناہ کا کام ہے، اور اس کی سزا جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنزل میں ڈائریکٹ اس کا ٹرانسلیشن سنا رہا ہوں، عربک جو ہے پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں۔ ترجمہ کنزل، تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں؟ یہ تمہارا ایکشن ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس قوم پر رحمت نہیں نازل ہوتی جس قوم میں کوئی رشتہ داریوں کو کاٹنے والا موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہیں داخل ہوں گے: احسان کر کے جتانے والا، اپنی ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی کرنے والا، ہمیشہ شراب پینے والا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں نے رشتوں کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کیا ہے، تو جو شخص رشتہ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو اس کو کاٹ دے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نسب ناموں کو جان لو تاکہ اس کی وجہ سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یقین جانو کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ گھر والوں میں محبت اور مال میں زیادتی اور عمر میں درازی کا سبب ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام بڑا ہی مقدس مذہب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اتنی اچھی تعلیمات قرآن شریف میں ارشاد فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ حدیث مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب تعلیمات عطا فرمائی ہیں ہم کو، کہ مطلب کہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کے حوالے سے، رشتہ داریاں جوڑنا اسلام میں کتنا امپورٹینس رکھتا ہے، کتنی اہمیت کا عامل ہے نا، اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک سبب بھی ہے۔ تو اللہ کرے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے جو صحیح معنی میں مسلمان ہیں، یا پھر جن کے دل سے کفر سرزد نہیں ہوا ہے، جن کے ایمان میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہم ان رشتہ داروں سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ اللہ کرے ایسا اللہ کے فضل سے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے ہی پڑ جائیں، نہیں تمہیں سدھرنا ہوگا، نہیں تمہیں سدھرنا ہوگا، نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ زیادہ اور بگڑتا ہے کہ نہیں اب تو میں اور زیادہ کروں گا. تو پھر ایسے کیس میں کیا کیا جائے کہ اس کو وہیں چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، جب لگتا ہے کہ بھئی اب اس کو بولیں گے تو یہ زیادہ کرے گا تو وہیں چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، جب نہیں بولتے ہیں اور جب خود سدھرتا ہے اپنے آپ ہی احساس کر کے خود سے سدھر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں بولو اور خود سے احساس کر کے وہ لوگ سدھرتے ہیں اور اپنے آپ کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، ہے نا، خود بخود سدھر جاتے ہیں اللہ کے اذن سے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہی ہے. ٹھیک ہے، اور جن کے لیے لگے کہ یہ اس کو نہیں کہیں گے تو اور بگڑ جائے گا، آپ اس کو کہہ کر کے سمجھائیں، ہے نا. ہاں، تو یہ بیسٹ طریقہ ہے اصلاح کرنے کا. اور انبیاء کے وارث علماء ہیں. ٹھیک ہے، اور اس امت کے علماء جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو اب کوئی نبی اور ولی، نبی اور رسول تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو وہ کوئی نئی کتاب ان پر نازل نہیں ہوگی، ہے نا. کوئی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کریں گے اور اللہ کے رسول کا ہی کلمہ پڑھائیں گے وہ سب کو. تو جو ہے کیونکہ اب نبوت اور رسالت ختم، وہی اب کوئی نئی کتاب آنی نہیں ہے نا. تو اب جو بھی آئیں گے، جیسے جو انبیاء کے وارث صحیح معنی میں وہ کہلائیں گے، وہی عالم دین کہلائیں گے جو واقعی میں شریعت پر عمل کرتے ہوں اور شریعت کی تعلیم دیتے ہوں، اللہ کے فرمان. اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، جو آیت کریمہ پڑھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. لقد بعثنا الرسول، ہے نا، ایسا کچھ ہے آیت مقدسہ، ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی تو میں ضرور آپ کو کمپلیٹ پڑھ کے سناؤں گا. ٹھیک ہے، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہے نا. تو اب امت کون ہوتی ہے؟ انسان، بہت سارے انسان، کروڑوں لاکھوں، ہے نا. تو یہ امت کہلائیں گے. کس کی امت ہوں گے؟ جیسے آج جتنے بھی ایمان والے موجود ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. تو اب ان سے پہلے جو نبی آئے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام، ہے نا، جو ان پر ایمان لایا وہ ان کی امت ہو گئی، ہے نا. حضرت لوط علیہ السلام جو ان پر ایمان لایا وہ ان کی امت ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام جو ان پر ایمان لایا وہ ان کی امت ہو گئی. تو امتی ہوتے کون ہیں؟ امتی انسان ہوتے ہیں. تو اب انسان ہر دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. دنیا میں جہاں جائیں گے آپ، ہے نا، زیادہ تر حصوں میں دنیا کے جہاں روئے زمین پر آپ جہاں پر بھی جائیں گے، زیادہ تر حصوں پر آپ کو انسان مل جائیں گے، آپ کو وہ بستے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب جہاں جہاں انسان ہے نا، تو وہاں نبی، جہاں جہاں انسان کا ہونا ممکن ہے وہاں پر نبی کا آنا ممکن ہے. تو جب اب کچھ لوگ اعتراض کریں کہ عرب میں ہی صرف اسلام آیا اور انڈیا میں تو آیا ہی نہیں پہلے، ہے نا. تو صرف آدم انڈیا میں نہیں آئے، آدم کے بعد بھی اور نبی آئے انڈیا میں. کیونکہ اللہ جو فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجے، تو امت تو وہی ہوتی ہے، انسان ہی ہوتے ہیں. امتی ہوتا ہی انسان ہی ہے. تو جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں نبی کا آنا لازم ہے، ضرور آئے گا. اب نبی نہیں آئے گا، نہ عرب میں آئے گا، نہ ہی عرب میں آئیں گے کوئی نبی، نہ ہی انڈیا میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انڈیا جو ہے نا، انڈیا میں انسان تھے. اگر انڈیا میں انسان موجود تھے آدم علیہ السلام کی آمد کے بعد، جیسے وصال فرمانے کے بعد کہ انڈیا میں انسان موجود رہے ہوں، یہاں سے ہجرت کر کے نہ گئے ہوں، تو بالکل گارنٹی ہے کہ یہاں پر نبی آئے ہوں، ہے نا. جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں نبی اللہ نے بھیجے ہیں. اور اللہ خود ہی قرآن شریف میں فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کا فرمان موجود ہے کہ ہم نے ہر امت میں نبی بھیجے. تو امت وہی ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں امت، اور کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انسان ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جن بھی تو ایمان لے کر کے آتے ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لے کے آئے، جن بھی ایمان لے کر کے، یہاں تک کہ جو آپ کے ساتھ جو شیطان تھا وہ بھی ایمان لے کر کے آیا. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں. تو علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. اب ان پر نبوت تو نہیں ہے، ان کے پاس اللہ نے نبوت تو نہیں دی، نہ ان کو رسالت دی، نہ ہی کوئی کتاب دی. پر لیکن جو یہ کام جو کر رہے ہیں نا وہ نبیوں والا کام ہے. پر لیکن اس کے لیے لیا جائے گا یہ مانا کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، یا پھر جو ہے تو اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. اور تو وہی کہلائے گا. یہ کریڈٹ انہی کو ہی جائے گا جو کہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں، ہے نا. تو انبیاء کے وارثین ہیں. تو آج کے دور میں
جیسے کیونکہ شعیب علیہ السلام جس وقت میں آئے اس وقت ابھی جو ٹیکنالوجی موجود ہے جس ٹائپ کی، اس ٹائپ کی ٹیکنالوجی اس وقت نہیں تھی. تو اب جو نبی تو نہیں آئیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی بھی عالم ایسا پیدا فرمائے گا، جو عالم ربانی کہہ لو یا پھر ولی کہہ لو، کوئی بھی ولی پیدا فرمائے گا. پہلے نبی آتے تھے، اب ولی آئیں گے ان کی جگہ ریپلیس ہو کر کے، ہے نا بس. پر لیکن ولی کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ ہی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے نا. پر لیکن ان کو فضیلت جو ہے بلند اور برتر ہے، کام یہ نبیوں والا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وقت کے اکارڈنگ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے پیدا کرے گا جو نبی نہیں ہوں گے، رسول نہیں ہوں گے، پر لیکن وہ کام نبی والا کریں گے، اور تعلیمات نبی جو تعلیم جو نبی ایک نبی جس طرح سے زندگی گزارتا ہے اس انداز میں وہ زندگی گزارے، ہے نا. بالکل یہ بالکل ممکن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ چاہے پر قادر ہے. لیکن کتاب کوئی نازل نہیں ہوگی، وہ عمل کریں گے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے کس بات پر عمل کیا؟ اللہ کے رسول و نبیوں کی سنتوں پر عمل کیا، پیروی کی. ٹھیک ہے. تو اسلام کی برکت سے ہی جو ہے ان کو اتنی عزت و رفعت ملی، ہے نا. اور اسلام نہ لاتے تو ہم کیا عمر کو نہیں جانتے، ہم تو کیا کوئی بھی نہیں جانتا عمر کو کہ کون عمر کہاں سے. کئی کتنے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے اور مر گئے، ہے نا. لیکن ان کا کوئی جانتا ہی نہیں، چرچا ہی نہیں کرتا. لیکن حضرت عمر کا جو حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر رہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی اللہ کے نیک بندے ہے نا اس روئے زمین پر آئے، ان کا کہیں نہ کہیں ذکر چھڑ ہی جاتا ہے، اور کبھی نہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ چرچا کروا ہی دیتا ہے ان کا. تو اسلام کی برکت سے ان کو عزت ملی، ہے نا. اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے جو ہے ان کو اتنی عزت ملی اور اتنا وقار، ہے نا. تو جو شیطان کا بھاگ جانا ان کو دیکھ کر کے، ہے نا عمر سے، تو وہ ان کے سائے سے جو بھی ہے کیسا بھی بھاگ جانا شیطان کا، تو وہ اسلام کی برکت تھی، ہے نا. تو اسلام کی ہی بدولت ملی جس کو بھی عزت ملی. ہر سید کی تعظیم کی جائے، اور جو صحیح معنوں میں عالم دین ہے نا، تو ان کی بھی تعظیم کی جائے. وہی ہے عالم دین جو عمل کرے. پر لیکن کچھ لوگ یہ نہ لے لیں اس کا مطلب کہ اب عالم بن گئے تو وہ اجرے میں بیٹھے رہنے چاہیے، کہیں باہر ہی نہیں جانے چاہیے، کچھ کام ہی نہیں کرنے چاہیے. نہیں صاحب، ہے نا. اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ کام وغیرہ کریں نہ کریں، بالکل آپ بیٹھ جائیں سائڈ میں، ہے نا. قرآن شریف کی تعلیمات پر عمل کر کے بھی دنیا داری کے کام ہو سکتے ہیں. قرآن شریف ہے ہی ایسا، اسلام کا نظام ہی ایسا ہے کہ ہم اس پر بھی عمل کر لیں اور دنیاوی کام بھی اپنے انجام دے لیں، ہے ہی ایسا قانون. پر لیکن ہاں آج کے وقت میں ایسے حالات موجود نہیں ہیں کہ ہم بآسانی جو ہے، کیونکہ ہماری تعلیم کچھ اور ہے اسلام کی، اور دنیاوی تعلیم دنیا و نظام تھوڑا اس سے مختلف ہے. جہاں پر ہمارے یہاں زنا حرام ہے تو کچھ لوگ اس کو کچھ عیب سمجھتے ہیں، جہاں ہمارے یہاں شراب حرام ہے تو وہ لوگ عیب سمجھتے ہی نہیں اس کو. جہاں ہمارے یہاں جھوٹ بولنا گناہ ہے تو کچھ لوگ ممکن ہے نہ سمجھتے ہیں اس کو گناہ، مذاق کہہ دیتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، ہے نا. تو کئی باتیں ہیں، ہے نا. تھوڑی دقتیں آئیں گی، پر لیکن ہم کو جو کیونکہ ہم عمل کر رہے ہیں اسلام پر تو ہم کو اس میں آخرت کا اجر مل رہا ہے نا. آخرت میں ہم کو اجر و ثواب مل رہا ہے. اور جو نہیں ایمان لاتے، جو عمل نہیں کرتے، تو ان کی اللہ تبارک تعالیٰ گرفت فرمائے گا، ہے نا. اور کبھی بھی دھیان رکھیں کوئی بھی بات کہ کوئی بھی سائنسدان ہو یا پھر کوئی بھی ہو جس سے بظاہر اس کی بات کو سن کر سمجھ کر یہ لگتا ہو کہ جو ہے وہ قرآن شریف کے مقابلے میں بات کر رہا ہو کہ دیکھو تمہارے قرآن تو یہ کہتا ہے جبکہ بات یہ ہے اس کے برعکس، مطلب قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو آپ اس جھوٹے کو اگنور کر دیں. کیونکہ وہ بندہ ہے اور قرآن جو ہے اللہ کی جانب سے ہے، تو ہم جو بات مانیں گے وہ پروردگار کی بات پہلے مانیں گے. وہ تو بندہ ہے نا. اسے تو خود اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو وہ اس دنیا میں بھی نہ آتا، ہے نا. تو ان کی بات کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائیں اللہ پر، اور واقعی میں اور جو ہے ہمارا کلام جو ہے بالکل حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہے نا جو ہے. اور جو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سب سچ اور حق ہے، تو ہم اسی کو ایکسیپٹ کریں گے، باقی سب کو ریجیکٹ کر دیں گے اگر ایمان والے ہیں تو. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے سے پاک ہے، سوچتا نہیں ہے، وہ
سوچ سمجھ کے کام کس کو کرنا ہوتا ہے؟ انسان کرتا ہے یہ کام سوچ سمجھ کر کے، کوئی بھی کام کہ نقصان سے بچنے کے لیے، کہ نقصان نہ ہو جائے، یہ کام کر دوں گا تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے پر لیکن اللہ جو کام کرتا ہے اس میں 100% ہے نا، بالکل شیورٹی کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو بھی اس نے یہ دنیا بنایا، جو یہ دنیا بنائی، اس میں کوئی نقصان نہیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اگر سائنٹسٹ کے کہنے پر یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ جرمز ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا نہیں بیکٹیریاز کو، ہے نا، سائنٹسٹ کے کہنے پر مان لیا، ٹھیک ہے، میں نے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے کبھی بیکٹیریا کو نہیں دیکھا، ہے نا، ایک شریر سے دوسرے شریر پر منتقل ہوتے ہوئے بیکٹیریا کو نہیں دیکھا، پر لیکن ممکن ہے کچھ ایکوپمنٹس ہوتے ہوں گے، کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہوں گے جیسے مائکروسکوپ ہے، جو بھی ہے نا، ٹیلی اسکوپ وغیرہ، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے سوشم درشی، ہے نا، اس کے ذریعے سے آپ جو بھی اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں ان کو، جو چھوٹی مخلوقات ہیں جن کو ہم آنکھوں سے، جن کا احاطہ نہیں کر سکتے، جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے ذریعے سے، تو ان سے دیکھا جائے، پر لیکن ہم جو ہے ویسے آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھ رہے، تو جب سائنٹسٹ کے کہنے پر ہم نے مان لیا، ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کیوں نہیں مانتے کہ اللہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کیوں نہیں مانتے کہ معراج انہوں نے کی، ہے نا؟ تو اب بولیں گے یہ سائنٹسٹ ہیں، اس بات کے جاننے والے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے، تو پھر میں بھی یہی کہوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا علم عطا کیا اور اپنا دیدار بھی کروایا، ہے نا، معراج کی رات کو، ہے نا، جو جنت دکھائی، ان کو جہنم دکھائی، تو ان کو اس بات کا علم ہے تبھی تو بول رہے ہیں، تو اس بات کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا؟ اس بات کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے، اور جو بھی شخص جس پوسٹ پر کام کرتا ہے تو وہ دیکھ لے بھائی کام کرتا ہے تو کوئی غیر شرعی صورت نہ پائی جائے اس میں، ہے نا، جیسے ایسا کام کرنے کو کہا جا رہا ہے جس میں شریعت کرنے سے منع کرتی ہے تو وہ کام کو نہ کیا جائے، باقی دوسرے کام کو کر لیا جائے، ہے نا، اور اپنی ڈیوٹی نبھائی جائے، جتنی آپ کو پاورز دی گئی ہے نا، ان پاورز کا استعمال کیا جائے، جبکہ ان پاور کا استعمال کرنے سے آپ گناہ میں مبتلا نہ ہوتے ہوں، کوئی ایسے حرام کام میں مبتلا نہ ہوتے ہوں، اپنے ایمان جانے کا خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کام آپ کریں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے سنی بھائی تصویر کشی حرام کا مسئلہ لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ہے نا، اور وہ اسمارٹ فونس یوز نہیں کرتے، لیپ ٹاپس، ہے نا، یوز نہیں کرتے، وہ اتنے پرہیزگاری کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فون استعمال کرنے سے منع نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ لیپ ٹاپ استعمال کرنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تصویر کشی نہیں بنانی، آپ کو مت کھینچیے، آپ مت رکھیے اپنے فون میں، لیکن آپ اسمارٹ فون تو یوز کریے، ہے نا، تاکہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کر لیں، ہے نا، یا پھر آپ لیپ ٹاپ کا یوز کر سکتے ہیں، جو جائز کام ہے وہ آپ کریے نا، جس چیز سے آپ کو اللہ نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث مبارکہ میں جس چیز کی ممانعت نہیں آئی وہ جائز ہے، تو آپ لیپ ٹاپ یوز کریے، فون یوز کریے، فون یوز کرنا جائز ہے اسلام میں، ہے نا، تو اور علم حاصل کریے اور قرآن پر عمل کی کوشش کریے تاکہ آپ کا اسلام جو ہے نکھر کر آئے، ہے نا، اسلام کی تعلیمات لوگوں کو پتہ چلے، جب آپ لوگوں کے درمیان اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ سنت رسول ہونا الگ ہے، سنت رسول وہ ڈریسنگ ہے، اپنا گیٹ اپ ہے، باہر کا لباس وغیرہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ڈریس وغیرہ پہنتے تھے، ہے نا، تو پر لیکن جو اندر کی تعلیمات ہیں جیسے جھوٹ سے پرہیز کرنا، یہ تو جھوٹ تو کئی جگہ ہوگا کہ بھئی کئی لوگ نہیں بولتے ہوں گے جھوٹ، ہے نا، بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، ہے نا، غیر مسلموں میں، نان مسلمس میں بھی، ہے نا، جھوٹ تو وہ بھی نہیں بولتے، تو پھر، ہے نا، پر لیکن کچھ ایسی تعلیمات بھی ہوں گی ہماری، ہے نا، جو شاید کامن نہ ہو ہماری ان کی، ٹھیک ہے، تو جب یہ ابھر کے آئے گی، جب وہ دیکھیں گے ایسا مسلمان جس کو جو دنیاوی معاملات میں بھی مہارت حاصل رکھتا ہے، کہ بھئی وہ دنیاوی کام بھی اچھی طرح سے کر رہا ہے اور آخرت کے اور اپنے دین پر بھی عمل کر رہا ہے نا،
تو وہ جب اسلام کو ایسا پائیں گے تو بالکل ضرور اٹریکٹ ہو کر کے وہ اسلام کی طرف آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے ایسا دیکھ کر کے. ورنہ اور اختلافات ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے